اللهم صل على سيدنا محمد 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس بارے میں۔ ہم روزانہ 5 نمازوں کے اندر جو ابتدا کرتے ہیں جس سورت سے قرآن مجید کی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی یعنی اوپنر کے ہے، کہ جیسے کوئی چیز کسی کو کھولتی ہے تو یہ نماز کو کھولنے والی ہے، نماز کی ابتدا کرنے والی ہے۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، کہ ساری تعریفیں اور سارا کا سارا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ہم اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے باری تعالیٰ ہمیں دکھا دیجئے، اے وہ ذات جو بڑی اونچی عظمت والی ذات ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے ہم نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ کن کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیین میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، یہود و نصارہ، ان کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ 2 نمبر پہ سورت ہے، یعنی، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا، اس لیے اسے بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی بات آئی ہے وہ یہ سب سے پہلے آئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس بارے میں آئی ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر چھوٹے بڑے ہر شک و شبہے سے بالا تر ہے۔ ریب کے اندر ہر قسم کا شک پایا جاتا ہے، یعنی ہر قسم کا۔ ادھر ایک ہوتا ہے نا بندے کو کہ مجھے تو اس بارے میں بالکل شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ شک و شبہ سے بالا تر بات ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس جو پہنچی ہے یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ عینی ہی وہی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ھدی للمتقین، کہ ہر جو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، یہ راستہ بتلاتی ہے، راستہ دکھلاتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ سے ڈر کس بات کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیں اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیں وہ ہم لے لیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیتیں خالص کر لیں، جیسے انما الاعمال بالنیات کی احادیث کی کتب میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ بنیاد ہے دین کی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہم اپنی نیت خالص کر لیں کہ ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ کیوں ہے؟ کہ وہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی بات ہم ماننے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اس کی بڑی آسان طریق بتائی کہ بھی ایک خاردار راستہ ہو، پگڈنڈی ہو،
اور اس کے اس طرف بھی کانٹے ہوں اس طرف بھی کانٹے ہوں تو ہم اپنے دامن کو بچا کے اس راستے پہ چلیں. یعنی اس طرف بھی گناہ ہے اس طرف بھی گناہ ہے, نفس بھی بھڑکا رہا ہے, شیطان بھی بھڑکا رہا ہے, تو ہم شیطان کی پاور کیا ہے؟ شیطان بس ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, وہ ہمیں پکڑ کے چلا نہیں دیتا. نفس ان وسوسوں کو پالتا ہے اور ہمیں گناہ تک پہنچا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ہمارے بڑے دشمن ہیں. ان دشمنوں کو پہچانتے ہوئے, اپنا دامن بچاتے ہوئے, اس قرآن کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ہم جنت کے راستے پہ, جو سیدھا راستہ ہے اور نیک لوگوں کا راستہ ہے, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کا, اس پر چلتے ہوئے جنت کے وارث بن جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما کانوا یکذبون, منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ سے بچنا بتایا. واجتنبوا قول الزور, کہ دیکھیں 3 قسمیں ہیں ایمان کے اندر نا, ایمان کے اعتبار سے بندوں کی, کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مومن کھرے لوگ, یعنی جو ایمان لے گئے, پلٹ کے دیکھا نہیں, اللہ نے جو بتایا مان لی, جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا, اس سے رک گئے. یہ مومن ہیں, خالص لوگ ہیں. اس کے بعد دوسری قسم کافر ہے, جو کہتا ہے میں نہیں مانتا, جو اپنی مرضی کی زندگی, بس یہ مر گئے, مٹی سے مٹی ہو گئے, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی قیامت نہیں, کوئی آخرت نہیں, کوئی ملائکہ نہیں, کوئی جبرائیل نہیں, کوئی میکائیل نہیں, کوئی اسرائیل نہیں, یہ سب کا انکار کرتا ہے, یہ کافر. تیسری قوم جو وجود میں آئی وہ مدینہ منورہ میں جا کے آئی, یہ منافق لوگ ہیں. منافق لوگ کیا ہیں کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈو بے ایمان. یہ بے ایمان لوگ ہیں کہ بھئی یہ منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ صلح جو لوگ ہیں, انما نحن مصلحون, کہ اصلاح کے نام پر یہ فساد کرنے والے, میٹھی چھری. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جیسے کوئی گانے والے لوگ ہوں گے تو گانے والوں کے ساتھ کہیں گے واہ جی واہ, موسیقی روح کی غذا ہے جی, اور ہر کسی کے ساتھ یہ اس کے ہی ہو جائیں گے. یعنی منافق کہتے ہیں دو منہی کو, سرنگ کو, یعنی ایک طرف سے بندہ گھسے دوسری طرف سے نکل جب پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آیا کہاں سے جایا, اس کا گھر کیا ہے, مکان کیا ہے. تو یہ منافقت سے بچنے کی منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے. اذا حدث کذب, اذا وعد اخلف, اذا اؤتمن خان, جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا, امانت دی جائے گی تو امانت کے اندر بے ایمانی کرے گا, بے ایمان آدمی ہوگا. اور یہ جو منافق ہے, یہ جو منافق عملی ہے, جو اعتقادی تھا, اعتقاد کے اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے دور میں ہی متعین ہو سکتا تھا. اب ہم کسی کو منافق متعین نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی عملی طور پہ یہ منافقت اس بندے میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچنے کی تلقین کی, فلا تجعلوا للہ اندادا, کہ اللہ کے ساتھ کسی بت کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو شریک نہ کرو. دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ, جو یہ ہندو لوگ ہیں وہ بھی بتوں کو یہ نہیں مانتے کہ سب سے بڑے یہ ہیں, بلکہ وہ اللہ کے اوتار اور مختار مانتے ہیں. ایک دفعہ اندرا گاندھی نظام الدین اولیاء کے دربار پہ آئی تو اس نے دیکھا, جب اس نے ساری کیفیات دیکھی, حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, تو اس نے بڑا ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا میں تو بڑے ڈرتے آئی تھی کہ بھئی یہ توحید والا معاملہ آپ کا ہمارا تو بہت فرق ہے, لیکن جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ بھی ہمارا تو آپ کا تھوڑا ہی فرق ہے, کہ ہم جو ہیں وہ کھڑی کو پوجتے ہیں, یعنی کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں, اور آپ پڑی ہوئی مورتی کو پوجتے ہیں, یعنی قبر کو پوجتے ہیں. تو نہ ہم نے قبر کو پوجنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تلقین کی, ہاں اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا ہے, جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو سمجھا, قرآن کو پھیلایا, اللہ کی وحدانیت کو مانا, ان کے راستے پہ چلنا, نیک لوگوں کے راستے پہ, ان کی پرستش نہیں شروع کرنی. یعنی ادب کے اندر ایسے نہیں جیسے عیسائیوں نے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں, شرک میں پڑ گئے. ایسے نہیں کرنا, نہ ہی یہودیوں کی طرح کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ عمل نہیں کرنا, بلکہ ان کو نیک لوگ جاننا. اسی طرح انبیاء کو رسول ماننا ہے, ان کو سجدے نہیں کرنے, قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے. اس کے بعد بتایا کہ علم کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلایا, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت بتائی کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ناموں کا علم دیا تھا, اس کے اوپر ان کی فضیلت ہو گئی. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کہا. جنہوں نے بات مان لی وہ فرشتے مقرب ہو گئے, اللہ کی بات ماننے والے ان کی جانچ ہو گئی. اور ابلیس جو عبادت کے زوم پہ پورے فرشتوں کے اندر شمار ہونے لگ گیا تھا جن,
اور اس کا جو ہے اس کی جانچ ہو کے وہ مردود ہو گیا اور کافر ہو گیا، اس نے تکبر کیا، تو تکبر سے سخت ترین ہمیں بچنے کی ترغیب دی گئی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل پڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنی ہے، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ بنی اسرائیل پہ کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے ذلت اور مسکنت مسلط کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس کا ذکر کیا گیا کہ بھئی یہودی جو ہیں یہ انبیاء کو قتل کر لیتے تھے، یہ یہی کرتے تھے۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ کے اندر بھی انہوں نے گائے کے بارے میں کیسے بھی کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، اور اپنے اوپر ٹائٹ کرتے ایسی گائے جو ہے منظور کروا لی جس کو قربان کرنا نہایت مشکل تھا۔ اگر پہلی بات ہی مان لیتے، انبیاء سے ایسی جرا نہ کرتے، تو ان کو سیدھی سادی گائے، کوئی نیلی پیلی جس رنگ کی گائے پاتے قربان کر دیتے۔ پھر اچھی بات کرنے کی ترغیب دی گئی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ اور اس کے بعد فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حسد کے جواب میں عفو اور درگزر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا کہ ہدایت صرف اللہ سے مانگنی جائے گی، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ پھر تلاوت کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا، قرآن مجید جو ہے وہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے، اس کے اندر خصوصی اہتمام کرنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اور اس کے بعد اسلام کے اوپر قائم رکھنا، استقامت حاصل کرنا، اسلام پہ موت کا اہتمام حاصل کرنا، اتنا جو ہے وہ کوشش کرنا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کے زندگی حاصل کرنا، ایمان کو اس درجے پہ پہنچانا جیسے مقام احسان پہ پہنچ جانا، اتنی ترقی دینا، أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرنا کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم کسی چودھری کو، کسی بڑے کو، اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر، کسی محلے کے بزرگ کو دیکھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، شرما جاتے ہیں، ایسے ہی ہر وقت اللہ کی حضوری کا یقین حاصل کرنا، اور اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے کانپنا۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک سپارہ اگر تلاوت کرنے کا اہتمام کر لیں گے، ساری زندگی آپ کے یہ ساتھ دے گا۔ اس کے اندر اچھی عادتیں ڈالیں، نماز کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، لوگوں کی غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، اور اپنے آپ کی بڑائی سے نکلیں کہ ہم بڑے ہیں، نہیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہی پیدا کیا ہے، تو ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے کرنا، دعائیں مانگنا۔ تو یہی ہمارے اس رمضان کا درس ہے، یہی قرآن کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔